اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی دخول جنت میں شہداء سے پہلے ہو جائے اور آپ کا درجہ شہداء کے درجے سے بلند ہو جائے، تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ اس حدیث کو بڑے دھیان سے سنیں۔ صحابی رسول طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آتے ہیں، اور دونوں ہی آدمی ایک ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک آدمی زیادہ عبادت گزار تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ عبادات کو انجام دینے والا تھا، اس کے مقابلے میں دوسرا شخص کم عبادات کو انجام دینے والا تھا۔ کہتے ہیں کہ جو آدمی زیادہ عبادت گزار تھا اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے، اور دوسرا آدمی جو اس کے مقابلے میں کم عبادات کو انجام دینے والا تھا، جو کم عبادات کرنے والا تھا، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1 سال کے بعد، شہید ہونے والے آدمی کی 1 سال کے بعد فطری موت عطا کرتا ہے۔ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ایک رات خواب دیکھتے ہیں کہ خواب میں وہ جنت کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ دونوں آدمی بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ تب تک جنت سے ایک آدمی باہر نکلتا ہے، اور باہر آ کر جو آدمی شہید ہونے والے آدمی کی 1 سال بعد جس کا انتقال ہوا تھا، جسے فطری موت نصیب ہوئی تھی، اسے لے کر جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ آتا ہے اور شہید ہونے والے آدمی کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلا جاتا ہے۔ پھر تیسری بار آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم واپس چلے جاؤ، تمہارا وقت ابھی تک نہیں آیا۔ تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اس سارے ماجرے کو، اس خواب کو صحابہ کرام کو بتاتے ہیں، تو تمام صحابہ کرام بھی تعجب ہو جاتے ہیں، تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ شہید ہونے والا آدمی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا تھا، اس سے پہلے ایک عام آدمی جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ آخرکار یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیوں تعجب کرتی ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آدمی کو شہید ہونے والے آدمی کے بعد 1 سال زندگی عطا نہیں کی تھی؟ صحابہ کرام فرماتی ہیں کہ کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا اس آدمی نے اس 1 سال میں رمضان کا یہ مبارک مہینہ نہیں پایا تھا؟ تو اللہ کے نبی تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس آدمی نے اس ماہ مبارک میں فلاں عبادات کو انجام دیا تھا، اور اس 1 سال میں اس نے فلاں سجدے کیے تھے، تو اسی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں عبادات کو انجام دینے کی وجہ سے اس آدمی کو شہید ہونے والے آدمی سے پہلے جنت میں داخل کیا، اس آدمی کا درجہ شہید ہونے والے آدمی سے بلند کر دیا۔ اب شہید ہونے والے آدمی اور اس آدمی کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ایک آدمی رمضان کے اس مبارک مہینے میں عبادات کو انجام دے کر، کثرت کے ساتھ عبادات کر ایک شہید ہونے والے آدمی سے بھی اس کا درجہ بلند ہو سکتا ہے، اس کا دخول جنت میں شہید ہونے والے آدمی سے پہلے ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک میں جتنا ہو سکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادات کو انجام دے کر اسے راضی کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کو، اس ماہ رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھتے ہوئے کثرت کے ساتھ اس میں عبادات کو انجام دے کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔